ویلکم بیک ناظرین. جی باجوہ صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ کچھ اپنی بات, اپنا جو ہے وہ کومنٹ رکھ رہے تھے سامنے, اس کو کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ مجھے فرمایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیز بین اسٹیٹڈ, اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہر حالت میں ہر صورت میں جلسہ کریں گے. دیکھیں, کیا کسی ایک پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا یا کسی ایک پارٹی کے ایک لیڈنگ لائر کا کیا یہ لیول ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہو اور وہ اس طرح کی مولا جج بن کے یہ بات کریں؟ آپ سوچیں تو صحیح. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے, ہم ایک مخصوص جگہ پہ اپنا ریکارڈ شو کرانا چاہتے ہیں, ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اپنا احتجاج. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو, ایک بہت بڑا میچ ہونے جا رہا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ, اور پاکستان میں دنیا کی ٹیمیں آنے سے گریزاں تھیں, اور اب خدا کر کے ایک اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے 19 کو, اور 19 کو انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ کریں گے. یہ ہمیشہ ایک اس وقت اس ایونٹ کو یہ اپنا احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں جب پاکستان میں کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی ملک کے. میرے خیال میں اگر 8 فیبروری کے آپ جلسے کی بات کر لیں, 9 مارچ کا تو 19 کی تو میں بات نہیں کر رہی ہوں, میں 8 فیبروری کی اگر بات کر لوں تو اس میں آپ کی مسٹیک ہے سر, انتظامیہ کی غلطی ہے. 29 جنوری کو انہوں نے آپ کو درخواست موصول کروائی تھی, تو اس پہ ڈیسیژن پہلے بھی ہو سکتا تھا سر. 1-2 دن میں ڈیسیژن لے کے آپ بتا دیتے طریقے سے آپ کو. اب پرسوں جلسہ ہے, آج 6 تاریخ ہے, کل ایک 7 ہے, ابھی تک نہیں پتا چل سکا کہ کیا ڈیسیژن لینا ہے. آپ لوگ بھی تو 10-10 دن ان کی اپلیکیشن لٹکا دیتے ہیں نا, آپ بھی تھوڑا مینیج کریں چیزوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا, کیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 فروری کو احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور لاہور میں؟ سر چارٹر آف ڈیمانڈ کہاں سے آ گیا باجوہ صاحب بیچ میں؟ چارٹر آف ڈیمانڈ میں تو بات ہی ختم ہو گئی نا, مذاکراتی کمیٹی ہی ختم ہو گئی. آپ اس بات نے ثابت کر دیا کہ آپ مسلم لیگ نون کے پکے ورکر ہیں. یہ ریلیونٹ بات ہے کہ آپ باجوہ صاحب چارٹر آف ڈیمانڈ جو 2 انہوں نے لکھی تھی, آپ تو ان کی طرف بھی نہیں نہ آئے, تو مذاکراتی کمیٹیاں تو ختم ہو گئی نا سر. پھر چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ جلسہ جلوس کہاں سے آ گیا؟ نہیں, اگر آپ کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں, جب آپ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, جب آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو پر احتجاج کو ملتوی کیا جاتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں چارٹر آف ڈیمانڈ آپ لوگوں نے ان کا فلفل کر دیا, ان کا پورا کر دیا, تبھی پھر ان سے بھی گلہ کرے نا کہ اگر آپ نے ان کی دونوں ڈیمانڈز پوری کر دی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی غلطی ہے, وہ کیوں آپ کو پھر کانفیڈنس میں لیے بغیر آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں بڑے ادب سے, بڑی ریسپیکٹ سے آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایک تاریخ دی تھی, انہوں نے ہمیں ڈیڈ لائن دی تھی 31 جنوری کی, اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں 7 دن ورکنگ ڈیز چاہیے, تو 7 ورکنگ ڈیز کا تو انہوں نے انتظار ہی نہیں کیا. سر وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی کی آفر کی ہے, کمیشن کی آفر کر دیتے تو وہ بیٹھ جاتے. میڈم شیرازی اس کے بعد کی ہے, اس جو فکس ڈیٹ تھی جس دن اسپیکر صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا اس میٹنگ کے لیے, اس کے بعد میڈم انہوں نے کہا ہے. باجوہ صاحب آپ کی بات درست ہے, یہاں ان کی غلطی ہے, یہ بعد میں مسٹر گوہر صاحب نے بعد میں بھی کہا کہ اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈز مانتے ہیں تو ہم پھر بھی مذاکرات کے لیے فلیکسیبلٹی دکھائیں گے. آپ چلیں آج دونوں ڈیمانڈ ہماری مانیں, میں پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہم جلسہ ملتوی کرتے ہیں, آپ دونوں ہماری مانیں, ہم مذاکرات بھی کرتے ہیں, ہم جلسہ بھی ملتوی, آپ مانیں نا پھر. دیکھیں آپ میں بڑے ادب سے کہوں گا, میں آپ کی طرح ہر بات کو اس طرح مذاق نہیں کرتا, میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کروں گا آپ ایسی نہ بات کریں جس کا آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا. آپ کیسے کس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں؟ باجوہ صاحب میں نے کہا میں ریکویسٹ کروں گا اپنی پارٹی کو, آپ کریں نا, میں اون کرتا ہوں, میری پارٹی مجھے اون کرتی ہے, آپ بھی اون کریں. باجوہ صاحب چارٹر آف ڈیمانڈ کو آپ ایک سائیڈ پہ چھوڑ دیں, آپ تو جلسے کی بات پہ آئے نا کہ جلسے کو اکثر پہلے بھی انکار کر سکتے تھے, آپ نے اینڈ ٹائم پہ آخری 1 دن رہ گیا, ابھی تک آپ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے, مینجمنٹ ایگزیکٹیوز کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. میری بات تو سن لیں, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی انہوں نے جلسہ کیا ہو تو انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم گورنمنٹ کی شرائط کے تحت جلسہ کریں گے, نو, انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آپ اجازت دیں یا نہ دیں ہم جلسہ کریں گے. صاحب میں تھوڑا سا ریمائنڈر دینا چاہوں گی, پھر سیف صاحب کی طرف آتی ہوں. آپ نے 2-2 گھنٹے کی بھی اجازت دی ہے, جس پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ 2-2 گھنٹے میں بھی وہ جلسہ کریں, آپ نے ٹائم دیا ہے سر, حالانکہ جلسوں میں 2-2 گھنٹے کا ٹائم فکس نہیں ہوتا سر. اور اس وقت پھر انہوں نے جو جلسہ کی انتظامیہ تھی, جو سٹیج جنہوں نے اسپیکر لگائے ہوئے تھے, جنہوں نے لائٹیں,
उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर सरदार साहब आपकी जानिब आती हूँ, अपनी बारी पे मैं आपका पॉइंट लूंगी। मैं मियां साहब से हाई कोर्ट की ओवरसाइट इस पे मौजूद है। देखिए, अगर दो फरीक आपस में उलझे हुए हैं और इंतहाओं पे हैं और किसी तौर पे भी एक दूसरे का मौकफ मानने को तैयार ही नहीं, कोई सही है या गलत वो तो बाद में हम करते हैं बात, तो उसमें जब हाई कोर्ट की ओवरसाइट मौजूद है तो फिर अगर गवर्नमेंट अगर नहीं भी यहाँ उनको देना चाह रही इजाजत तो उसको हाई कोर्ट में कम से कम उसको इलेबोरेट करे और कहेंगे जी हमारे पास ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये चीजें हैं, इससे हमें अंदेशा है कि ये होगा। देखिए, सिर्फ मैच के उज़र देना तो ये काफी नहीं, फिर वैसे भी प्रैक्टिकली हर चीज प्रैक्टिकली होती है ना मियां साहब। आज 6 तारीख की आधी रात, मतलब रात इसलिए नहीं होती। 5 अगस्त को हम करना चाह रहे थे, जलसा करना चाह रहे थे, क्या 5 अगस्त को इन्होंने हमें इजाजत दी? 5 अगस्त को क्या कहा था? अच्छा, वो इंडिया आ गए, वो कश्मीर के हवाले से? नहीं, अच्छा, 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। अच्छा, 5 अगस्त को वो जो उस वक्त क्या इन्होंने हमें तब इजाजत दी? उसके बाद 21 फरवरी गिरफ्तारी उधर इंडिया दी, कश्मीर नहीं, वो नहीं। उस वक्त जब 21 सितंबर को हम फिर कर रहे थे, हमारा जलसा था, क्या इन्होंने हमें इजाजत दी? उस वक्त हमें मवेशी मंडी में भेज दिया और 2 घंटे का जलसे का कर दिया। आपकी बात पे आपकी तरफ आती हूं। मैं पहले मियां साहब से उनका कमेंट कंप्लीट ले लूं। मियां साहब, लास्ट टाइम भी इन्होंने मवेशी मंडी दे दिया था शहर से एक साइड पे, अभी भी इस तरह का कुछ कर देते ना। अगर वो तुले हुए हैं जलसा करने पे तो हुकूमत को चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाले, कोई बड़ेपन का मुजाहिरा करे, चीज़ों को मैनेज करे। हर दफ़ा ताकत के जोर पे चीज़ें रोकना बेहतर नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ही सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे तो सोसाइटी में इसी तरह एक ट्रिगर हैप्पी एक सेगमेंट्स बनते जाएंगे, भले वो पीटीआई के हों, भले वो किसी और ग्रोह के हों, तो इस तरह की ग्रोही सियासत बन जाएगी। तो ग्रोही सियासत को भी आपने फोर्स ही करना है, फोर्स टाल करना है, वक्त से पहले पेशबंदी करनी है। तो आपने चीजों को दानिशमंदी से, सब्र और तहम्मुल से डील करना है। गवर्नमेंट नाम ही रेस्टोरेंट का होता है, गवर्नमेंट नाम इस चीज का है, मैनेजमेंट का है। फिर जब हाई कोर्ट की ओवरसाइट मौजूद है तो हाई कोर्ट में आगे ये बात जब हम आपस में कर रहे हैं तो वहां कहा जाएगा जी इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सही। मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट के जज अगर ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट साबित कर देती है कि सही नहीं तो इनको फोर्स करेगी जी इनको जरूर दे। मेरा बाजवा साहब आपसे सिर्फ एक मशवरा है, आपने इनको जब भी कहीं पे जलसे की इजाज़त देनी है, एक दफ़ा फ्री हैंड छोड़ के इनको जलसा करने तो दें। आप रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं सर, उनका जलसा कामयाब होना हो ना कामयाब होना हो, आपके रुकावटों की वजह से वो कामयाब हो जाता है। एक दफ़ा देखें तो सही, आएंगे तकरीरें करेंगे, चंद चले जाएंगे। ठीक है, इनको जलसे की बिल्कुल ओपन हैंड इजाजत दे दें, ओपन माइंड इजाजत दे दें कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर हमला किया, ये हमला कर लें। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला किया, इसको हमला करने की इजाजत दे दें। इनको पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, इन्होंने वहां इन्होंने कब्रें खोदी, कब्रें खोदने की इजाजत दे दें। इन्होंने जिस तरीके से 9 मई का वाकया किया, इनको इजाजत दे दें। इनको संजानी में वहां ये डी चौक में आ गए तो इनको इजाजत दे दें। आपका ये ख्याल है कि इनको इजाजत दे दें कि ये कब्जा कर ले और किसी ना किसी तरीके से मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए? बाजवा साहब, ना तो मेरा ये ख्याल है, ना मैं ये मशवरा दे रही हूँ। सरदार साहब एक मिनट, ना बाजवा साहब मेरा ये ख्याल है, ना मैं मशवरा दे रही हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड में अगर देखिए, मुझे बार बार रिमाइंडर देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 97 में भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, आपकी पार्टी ने किया था। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर ओवरऑल देखें तो सारी सियासी जमातें जब एजुटेशन पे आती हैं तो कुछ ना कुछ करती हैं, गलत करती हैं। हम उसको यहाँ पे बैठ के कंडेम करते हैं, वो बहुत गलत करती हैं। मसला ये है कि आप हर दफा इतनी रुकावटें खड़ी कर देते हैं कि कामयाब ना भी होना हो तो वो कामयाब हो जाता है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ। आज क्या तारीख है? आज 6 तारीख है और कल 7 है, परसों 8 है। अभी तक कहीं पे कोई रुकावट खड़ी हुई है पंजाब में या पाकिस्तान में या कहीं पे किसी जगह? सर आप इजाजत ही नहीं दे रहे, आप इजाजत देंगे तो रुकावटें खड़ी होंगी ना। आप कहते हैं ना कि यार देखें, इस तरह ना करें। बात ये है कि हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कहते हैं इनका कानूनी और आईनी हक है, इसी तरीके से सड़कें खुली मिलना भी अवाम का हक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं मियां साहब से जान लूं। मियां साहब पीटीआई एहतजाज, नाकामियों पे नाकामियां, मतलब इनके जो जलसे चले, माना गवर्नमेंट की जो रुकावटें उसकी वजह से उस तरह से वो पावर शो नहीं कर सके जिस तरह से करने चाहिए थे। मैं उनको नाकाम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर दफ़ा ये कह के निकलते हैं कि हमने खान साहब को आज़ाद करवाना, लेकिन वो नाकाम रहते हैं।
اس سینس میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ ان کی ناکامی رہی ہے. اب انہوں نے اپنی ہومیوپیتھک جو ہے خان صاحب نے تھوڑی سی انتظامی تبدیلیاں کی ہیں, ہومیوپیتھک عادت کو پیچھے کیا ہے, ہارڈ لائنرز سامنے لے کے آئے ہیں. اب یہ ہارڈ لائنرز آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکیں گے, اور اگر کامیاب نہیں ہوتے تو ہارڈ لائنرز کے بعد بھی تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہو؟ نہیں, ہارڈ لائنر پوسچرنگ تو ہمارے معاشرے کو یا ہماری سیاست کو سوٹ ہی نہیں کرتی, کیونکہ دوسری طرف جو قوتیں ہیں وہ بھی پھر ہارڈ لائنر کو ہارڈ لائنر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کامیابی ناکامی کی بات کرتی ہیں وہ یہ میرا خیال ہے یہ ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیں, اگر ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کے پیچھے ایک فالوئنگ ہے بڑی, تو اگر اس کے جلسے میں آنے کے لیے کچھ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں یا فورس کا استعمال ایسے ہوتا ہے یا گرفتاریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ میس کراؤڈ نہیں بھی بنتا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹوٹل کی ٹوٹل پاپولیرٹی ایروڈ ہوگی ہے. یہ اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ اگر ہم اس کو باقاعدہ تکنیکی طور پہ باقاعدہ آبجیکٹیولی انالائز کریں تو یہ چیزیں ہم دونوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں کہ جی کراؤڈ نہیں آیا لہذا پاپولیرٹی نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. نہیں, میں کراؤڈ کی بات نہیں کہہ رہی, میں آپ بات کہہ کر رہی رہی ہوں جو یہ ہیں اناؤنس ناکامی, کر کے جاتے آپ ہیں, جلسے جو کی یہ ناکامی. نہیں, میں جلسے کی ناکامی نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں جو یہ اناؤنس کر کے جاتے ہیں ہر دفعہ کہ ہم خان صاحب کو آزاد کروا کے رہا کروا کے ہی آئیں گے. ہاں, وہ اس کا میں جواب ان کی ناکامی رہتی ہے, وہ نہیں کروا سکے. دیکھیں, وہ اس طرح کا کوئی میکنزم دنیا میں ایسا ڈائریکٹ کوئی موجود نہیں ہے جو ایک ریاضی کے سوال کی طرح ہو, میتھمیٹکس, کہ آپ ایک اناؤنس کریں کہ جی ہم نکلوا لیں گے, تو اسی وقت آپ ایک اناؤنس کریں, آپ یہاں سے چل پڑیں اور دروازے کھل جائیں اور لوگ گھر آ جائیں. وہ ٹھیک ہے, وہ جیسے بھی کوئی قوتیں ان پہ حاوی ہیں یا جو بھی میکنزم ان پہ لاگو کیا گیا ہے, اس میکنزم کو تو فیس کرنا پڑے گا نا آپ کو لاء کا طریقہ یا جو بھی طریقہ ہے ان چیزوں سے تو نکلنا پڑے گا. بالکل, نہ تو میں نے سزا دیا نہ آپ نے نہ سردار صاحب نے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. جیل میں تو عدالت میں بھیجا نا. باجوہ صاحب, میں میڈم شرادی صرف ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2014 کا دھرنا شروع ہوا اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بانی پی ٹی آئی کا ایک بڑا کلیئر کٹ ورژن رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 10,000 20,000 50,000 آدمی ہوں گے تو پاکستان پنجاب کی پولیس یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی, اس لیے آپ گھروں سے نکلیں اور حملہ آور ہو جائیں اور آ جائیں. تو کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ یہ اڈیالہ جیل کے اوپر حملہ کر کے اس کو چھڑا لیں ایک سزا یافتہ قیدی کو؟ یہ کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے اور نہ ہی یہ جدید دنیا میں ایسی روایت صاحب. اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے اتنی سخت ہے, کون وہاں پہ جا کے اس طرح سے حملہ کرے گا؟ میرے خیال میں ان کو سمجھ بوجھ کے مظاہرہ کرنا چاہیے. ان کو کوئی وہاں پہ, میرا نہیں خیال کہ یہ پلاننگ کریں گے, بہت بڑی بے وقوفی ہوگی اگر یہ نہیں ہوگا, یہ ایسی پلاننگ کریں گے. یہ صرف ایک مفروضہ ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ پولیس اور آرمی یہ رینجر. نہیں سر, آپ اس کو جس چیز سے جوڑ رہے ہیں ان کے کہنا, جہاں تک میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کو سمجھی تھی وہ یہ تھا کہ اگر راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں آپ کے جلسہ گاہ پہنچنے کے لیے تو آپ زیادہ تعداد میں ہوں گے تو وہ آپ کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یا آپ کو منتشر نہیں کر سکیں گے. میں یہ سمجھی تھی. اڈیالہ کا تو سر ایک مفروضہ ہے, اڈیالہ پہ کون کر سکتا ہے سر جیل پہ اس طرح سے نہیں؟ تو کہا نہیں جو علی مین صاحب ہیں گنڈا پور صاحب, انہوں نے کئی دفعہ بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم ان کو یہ اگر یہ نواز تاریخ کو چھوڑیں گے تو ہم ان کو جیل سے رہا کرائیں گے, اور اس دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ جب آئیں گے ہم اسلحہ لے کر کے آئیں گے. آپ کے سامنے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہے. جی سردار صاحب سے جانتی ہوں. سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جنید اکبر صاحب کے لگ بھگ دعوے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے گنڈا پور صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جلسے جلوس سے پہلے. وہ انہوں نے تو پچھلے دنوں میں یہ بھی دعوے کر دیے تھے کہ جی کفن باندھ لیں, کفن ہمارا جو ہے وہ سر پہ باندھ کے جائیں گے اور ہم لوگ واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لیں. بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس. اور جب ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ حالات اس طرح کے ہوئے تو وہ پھر وہاں سے کارکنان وہاں پہ تھے, گنڈا پور صاحب سب سے پہلے غائب ہو گئے. یہ ایک اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. لیکن اب جو جنید اکبر صاحب ہیں وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اسی طرح کے. آپ تحریک انصاف کے کارکن ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے جنید اکبر صاحب کے دعوے, اور آپ نے پہلے بھی جانتے ہیں جنید اکبر صاحب کو, وہ جیل انہوں نے پہلے بھی کاٹی ہے, گنڈا پور صاحب میں اور جنید اکبر صاحب کے دعووں کو لے کر پریکٹیکلی کون زیادہ اس پہ امپلیمنٹ کروا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے وہ ایک طریقے سے باؤنڈ تھے ایڈمنسٹریٹیولی بھی, کہ وہ ایک صوبے کے نمائندہ ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی ہیں, اور ان کی بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں جس وجہ سے ان کو صدارت ان کو چھوڑنی پڑی اور جنید اکبر صاحب کو بنایا.
اب جنید اکبر صاحب کیونکہ پی اے سی کے چیئرمین ہیں اور اس کے علاوہ وہ پارٹی کے عہدے پہ اسپیشلی آ چکے ہیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کر پائیں گے. ان کی جو باؤنڈنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے. وہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب زیادہ باؤنڈ تھے, اسی وجہ سے ان کو پارٹی عہدے سے چینج کر کے جنید اکبر صاحب کو لایا گا. دیکھیں یہ جنید اکبر صاحب کا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ پارٹی کی کارکنان یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ جس طرح سے ہماری پر سختی کی گئی ہے, جن مشکلات سے پارٹی کو گزارا گیا ہے, ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں. کیا 8 فروری 2024 کو 17 سیٹوں والوں کو قومی اسمبلی میں بٹھا دیا گیا, 32 سیٹوں والی جو خود ہاری ہوئی ہے, وہ میر شرافت سے ایک عام سے کارکن سے ہار چکی ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم ایک ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے جو فیکٹ فائنڈنگ ادارے ہیں. 8 سیٹیں کس نے لی تھی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں 17 سیٹیں انہوں نے, اور 32 سیٹوں پہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جو کہ وہ خود اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے. جب اس طرح کی کام کریں گے تو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے جو ایکسپریشن ہے وہ باہر آئیں گے, ان کا جو غصہ غم و غصہ ہے وہ آئے گا. آپ کو 8 فروری کا الیکشن, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ہومیوپیتھک عادت ہے, وہ آپ کی موجودہ جو اگریسو ہارڈ لائنر کی عادت ہے, اس کو سپورٹ کریے یا ڈیوائیڈ کا باعث بن رہی ہے؟ دیکھیں ہومیوپیتھک کی عادت تو کوئی بھی نہیں تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ جو علی امین گنڈا پور کی جو کچھ بائنڈنگ تھی, کچھ مجبوریاں تھی کہ وہ ایڈمنسٹریٹو اس پہ وہ تھے. ڈیوائیڈ کا باعث بن نہیں بالکل ہم سپورٹ کریں گے. سب کے سب جو پوری پارٹی اس بات پہ یونائٹڈ ہے. عمران خان صاحب کی جو احکامات ہے اس کے پر پوری پارٹی جو ہے وہ پابند ہے, اور انشاءاللہ سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ہم جن لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. مجھے سیف صاحب یہ بتائیے کہ آج جو اہم فیصلہ آ گیا رمضان شوگر مل کیس کے حوالے سے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز کو بری کر دیا گیا. سر اس پہ میں تو کچھ سوال نہیں کروں گی, آپ ہی اپنا کامنٹ دے دیں. دیکھیں میں نے تو خود بڑے مقدمے بھگتے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو مینیورنگ یا مینجمنٹ یا مینیپولیشن ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو مدعی صاحب ہیں وہ انہوں نے اپنا پروزیکیوشن اپنا کیس وڈرا کر لیا. اب وہ اگر مدعی اگر بیان سے منحرف ہو جائے, اپنی کمپلینٹ سے انحراف کر لے اور بیک ٹریک آ جائے, اور وہ کن حالات میں کیا ہے وہ یو کین انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں, صاحب ثروت ہوتے ہیں, صاحب اختیار ہوتے ہیں, یہ چیزیں تو عام آدمی بھی مینج کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹے موٹے جب لڑائیاں درمیانے درجے کے لوگ ان سے اوپر کے درجے کے, تو وہ گواہوں کو بٹھا لیتے ہیں, مدعیوں کو بٹھا لیتے ہیں, منوا لیتے ہیں. تو یہاں پہ چونکہ جب عدالت تو پھر اس معاملے میں زیادہ پھر الجھاؤ نہیں پیدا کرتی کہ جی مدعی اپنا کیس ہی واپس لینا چاہ رہا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے پاس, ججوں کے پاس ایک ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے. وہ تو ہر باجوہ صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جیسے دفعہ ترمیم کی بھی ہوتی ہے, وہ بعض کا وہ ری انویسٹیگیشن بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اب اگر مدعی نے جا کے کہہ دیا جی میں اپنا کیس واپس لے رہا ہوں, تو جسے وہ انحراف کہہ لیں یا جو بھی نام دے لیں, تو اس کے بعد عدالت کے پاس تکنیکی طور پہ ٹیکنیکلی اور کوئی راستہ نہیں رہتا. کیس میں کوئی سبسٹینس تھا یا نہیں تھا, وہ تو چونکہ اس کے سبسٹینس یا ایویڈنس تو سامنے آئی نہیں کہ جی جس کی بنیاد پہ عدالت کہتی ہے کہ ہم نے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ان کو بری کیا. ٹھیک ہے. باجوہ صاحب سے جانتی ہوں. باجوہ صاحب وقت کی قلت ہے, میں جاننا چاہوں گی کہ آج جیل کے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان نے کسی کو کوئی خط تحریر نہیں کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ جس کو خط ملنا تھا اس کو خط مل گیا ہے. سر یہ خط نکلا کیسے, پہنچا کیسے, اور واقعی مل گیا ہے نہیں ملا؟ میں آپ سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں بانی پی ٹی آئی کا. کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس سے انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو, یا بیک فٹ پہ نہ گئے ہو, یا بیک آؤٹ نہ کیا ہو. میں ابھی آپ کے پروگرام کرنے سے پہلے میں ایک پروگرام میں تھا, تو یقین کریں میں اس کی آپ کو بھجوا دوں گا ریکارڈنگ. میں نے وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دی. میں نے کہا یقین کیجئے سر, آپ یہ جو بیٹھے ہوئے میرے پی ٹی اے کے دوست,
بہت جلد ایک وقت آئے گا جب بانی پی ٹی آئی اپنے اس خط سے بیک آؤٹ کریں گے, یو ٹرن لے لیں گے. وہ کہیں گے میں تو جیل میں ہوں, میں نے کس کو خط لکھنا تھا, میرا کیا تعلق ہے کس خط سے. اور آج دیکھیں آپ نے بھی میرے کہنے کے ایک آدھے گھنٹے بعد آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی کا ریکارڈ ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. سر ویسے خط لکھنا بری بات نہیں ہے, سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر وہ کسی ادارے کے سربراہ کو خط لکھ رہے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں جب 4 دفعہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکلی پریس کانفرنسز میں, پرہجوم پریس کانفرنس میں یہ کلیئر کٹ کہا ہو کہ آپ جو کوئی بھی سیاسی لوگ ہیں وہ آپس میں پولیٹیکل لوگ ڈائلاگ کریں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے لیکن ساتھ. باجوہ صاحب آپ کی بات درست ہے, آپ جو پوائنٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں انہوں نے جو خط کے مندرجات 6 پوائنٹ ہمارے سامنے آئے تھے, جو بیرسٹر گوہر نے بھی جس کو کہا تھا, فیصل چودھری نے بھی جو مندرجات سامنے رکھے تھے, اس کے مطابق انہوں نے ایسی کوئی بھی بات اپنے بیانیے سے ہٹ کے نہیں کی جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ 6 پوائنٹس تو وہی تھے, اس میں انہوں نے ان کی پالیسیز کو ریویو کرنے کے لیے کہا تھا. یہ دیکھیں یہ بالکل تضادات سے بھرا ہوا ایک سٹیٹمنٹ تھا, بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس کیپیسٹی میں آپ کس حیثیت سے, اگر آپ ایک سزا یافتہ قیدی ہیں, آپ سزا یافتہ آدمی ہیں, اور آپ قانون کے کس طریقے, ابھی بات کریں گے جی, ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں. باجوہ صاحب بات کمپلیٹ کر لیں کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں نے سردار صاحب سے بھی اس کا پوائنٹ جانا ہے کہ یہ انہوں نے ہو سکتا ہے کچھ کیا ہو, لیکن اگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا ہے تو مجھے پہلے امید تھی کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ. سر میں نے تو نہیں کہا انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے, میں تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا آپ کو بتایا ہے, ان کی تو عمران خان صاحب کی تو بات میں نے بتائی نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن سے, ایسا ہی ہوگا. چلیں مجھے سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خط لکھا یا نہیں لکھا, کنفرم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, خط لکھا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ این آر او مانگ رہے ہیں, لیٹ گئے ہیں. پھر جب ان کو سمجھ آئی, اچھا جن لوگوں کو دیکھیں, ایک جو اوپن لیٹر ہوتا ہے وہ اوپن لیٹر ہوتا ہے, وہ کوئی ہم نے کوئی کسی ڈاکیے کے ذریعے نہیں بھیجنا. اوپن لیٹر ہوتا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے اور سب اس کو دیکھا ہے. نا جیل سے جب کوئی ملزم یا مجرم جیل سے جب خط لکھتا ہے تو اس کا جانچ پڑتال کا ایک پروسیس ہوتا ہے. دیکھیں میں بڑی ایک کلیئر بات ہے, جو اوپن لیٹر ہے, اوپن لیٹر اندر تو آپ پیپر تو جانے نہیں دے رہے, باہر تو لے, لیکن چیز ہے کہ سمپل سی بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری طرف سے کر دیں, پارٹی نے وہاں پہ خان صاحب اس لیٹر کی ذمہ داری لے رہے ہیں, پارٹی ذمہ داری لے رہی ہے, خان صاحب ذمہ داری لے رہے ہیں, تو اٹ از اوپن لیٹر نا. اوپن لیٹر ایسے ہی ہوتا ہے, اگر ان کو نہیں پتا اس بات کا تو چلے پھر بتا دیتے ہیں کہ اوپن لیٹر. آپ کا پوائنٹ آ گیا, لاسٹ منٹ ہے میاں صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ خط کا یہ کس طرح سے حل ہونا ہے. خان صاحب کا چاگا کھلیا ہے, اوپن لیٹر نہیں ہے, بند لیٹر دینے. خان صاحب تو ٹفی ہے نا, شیر ہوتا ہے وہ, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, اگر اسٹیبلشمنٹ کو مل بھی گیا ہے وہ خط تو کان دھرے کی. میرا ذاتی خیال ہے, ہم نے آپ کے بہت سے پروگراموں میں کہا ہے کہ ہماری لیگل کمیونٹی کے اپنی کئی قسم کی ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور پھر ساتھ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی آ جائیں, اس میں شامل ہو جائیں, تو پھر اپنی موقف پہ سارے بات کریں گے. لیٹرز تو پھر اب جیل میں بیٹھا بندہ اور کیا کرے, لیٹر بھی نہیں لکھے گا, کیا کرے گا, اپنا موقف تو بیان کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. اور بولنے کے تو خان صاحب جو ہے میرا خیال ہے اگر ان کو کہا جائے کہ بولیں تو شاید وہ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے اور 59 سیکنڈ بول سکتے ہیں. اور اس کے مندرجات بھی وہی سامنے آئے ہیں جو کہ ان کی پارٹی مندرجات بدل بھی جائیں تو خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے, مقبولیت کا عذاب تو ہم پہ پہلے ہی حاصل. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ تینوں حضرات کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.